تو یہاں پر تو ایسا ماحول نہیں ہے، لیکن دین کے کام میں خرابی ہوگی، محفل میں کوئی صحیح نہیں بیٹھے گا تو پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے. تو یہ اگر اچھے انداز سے بیٹھیں گے تو آپ کی قبر روشن ہوگی، آپ کی آخرت روشن ہوگی. اور یہی محفل ہوتی ہے، بندہ آتا ہے اچھی نیت سے بیٹھے گا تو انشاءاللہ تعالی حج پہ چلا جائے گا. یہی محفل ہوتی ہے بندہ مدینے چلا جاتا ہے. اور یہی محفل ہوتی ہے بندہ صدق کی نیت سے آئے تو جب وہ سوتا ہے تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، غوث پاک کی زیارت ہو جاتی ہے، پیر صاحب کی زیارت ہو جاتی ہے. اور پھر جو پڑھنے والا ہوتا ہے، بعض دفعہ بولا جاتا ہے یہ پڑھیے گا یہ پڑھیے گا. ہمارے پیارے بھائی جن کی سالگرہ ہے، جنید کی سالگرہ ہے، اور ماشاءاللہ یہ ایسے خوش ہیں جیسے آج شادی کی محفل ہے، لیکن یہ ان کی سالگرہ کی محفل ہے. خود ہی کہتے ہیں سال گر گیا. چاہے برف کی آپ نے سل دیکھی ہوں گی، بڑی بڑی، کچھ چھوٹی بھی ہوتی ہیں، گھر میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیالے ہوتے ہیں، اور کچھ بڑی بڑی سل ہوتی ہیں برف کی، بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں. چاہے جتنا بھی بڑا پیس ہو پانی بننا ہے. اسی طرح کوئی انسان کتنی بھی عمر لے کر آئے اس کو دنیا سے جانا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک عالم صاحب تھے، وہ اپنے پاکستان آئے تو ان کو بولا حضرت بیان کرنا ہے، بیان ایسے ٹاپک پہ کرنا ہے جس میں اختلاف نہیں ہو، جس میں سب ایک ہو. تو کہنے لگے اگر درود و سلام پر بیان کرتے ہیں، اگر درود و سلام پہ بیان کرتے ہیں تو درود و سلام میں بھی کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہ ماننے والے نہیں، اس پر بھی ایک نہیں ہے. اگر نعت خوانی پہ کرتے ہیں تو نعت خوانی پہ بھی ایک نہیں ہے. اگر قبر پر اذان پہ بات کرتے ہیں کہ قبر پر مردے کو دفن کرنے کے بعد اذان دی جائے تو اس میں بھی ایک نہیں ہے. اسی طرح نظر و نیاز ہو گئی، مزارت پہ آنا جانا ہو گیا، تو اس پہ بھی ماننے والے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے. تو کہہ رہے ہیں کہ کس پہ بات کریں، کہا کس پہ بات کریں. تو اگر بال پہ بات کرتے ہیں تو سب کے بال الگ الگ ہیں. اگر امامے پہ بات کرتے ہیں تو کوئی کس رنگ کا پہنا ہوا ہے، کوئی کس رنگ کا پہنا ہوا ہے. ٹوپی پہ بات کر رہے ہیں تو کسی کی ٹوپی کس رنگ کی ہے، کسی کی ٹوپی الگ ہے، کسی کی سندھی ٹوپی ہے، کسی جالی والی ٹوپی ہے. تو اس پر بھی ایک نہیں ہے. یعنی کسی بھی چیز پر بات کریں تو اس پر ایک نہیں ہے. تو بولے ٹاپک مجھے وہ دیا گیا ہے کہ ایسے ٹاپک پر بات کریں، ایسے موضوع پر بات کریں جس میں اختلاف نہ ہو. تو کہنے کہ ایسا کیا ہے، نماز میں بھی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے. سب سے سچی بات، اچھی بات، سب سے پیاری بات لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے. لیکن اس کے بھی ماننے والے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہیں. یعنی کوئی ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں جو ہے اختلاف نہ ہو، تو کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جس میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو. لیکن ایک ٹاپک ایسا ہے جس میں سب ایک ہے، اور وہ ہے موت. موت میں سب ایک ہے. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو بولے ہاں مرنا ہے، چاہے کوئی اس کو نہیں مانتا ہو، اس کو نہیں مانتا ہو، لیکن جب بات مرنے پر آئے تو کہتا ہے مرنا ہے. تو سب جو ہے اس پیج پر آ کر ایک ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ہمیں لمبی عمر عطا فرما، اللہ پاک ہمیں لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگے اللہ پاک لمبی عمر دے، عافیت کے ساتھ دے. اللہ پاک ہمارے جنید بھائی کو لمبی عمر عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. اسی طرح کوئی لوگ دعا کرتے ہیں روزگار لگ گیا، روزگار لگ گیا، جاب لگ جائے. جاب تو لگ گئی لیکن ڈیوٹی جو ہے وہ 12 گھنٹے کی ہے، 16 گھنٹے کی ہے، بندہ پریشان ہو گیا. تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں اللہ پاک اچھا حلال آسانی کے ساتھ رزق عطا فرمائے. کیا روزگار بھی لگ گیا، حلال بھی ہے اور اچھا بھی ہے. روزگار لگا لیکن جائز نہیں ہے تو پھر مسئلے مسائل. یہ دن جو چل رہے ہیں یہ ہے ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ، یہ آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام آخری مہینہ. اور اسلام کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. ابھی ایک آدھ دن بعد جو ہے محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے گا. اچھا، اس میں بڑے بڑے خرافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں اسلام کا نام اسلام ہے. اگر ذوالحجہ کے مہینے پر آپ نظر کریں تو اس میں بھی قربانیاں دی گئی ہیں، قربانیاں ہیں. اور پھر پہلے مہینے پہ بات کرتے ہیں تو وہ ہے محرم الحرام، تو اس میں بھی قربانی ہے.
تو یعنی کہ پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے. کہتے ہیں اگر اسلام کا نام اسلام نہیں ہوتا تو اس کا نام قربانی رکھ دیا جاتا. اچھا, ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, اور میرا مزاج یہ, جب بھی کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے نا ادھر ادھر, تو مجھ سے پھر پڑھا نہیں جاتا ہے, پھر مجھ سے کچھ کو کچھ آ رہا ہوتا ہے ذہن میں, یعنی کوئی ادھر سے یوں کرنا شروع کرتا ہے یا ادھر سے, مزاج ہوتا ہے نا اپنا اپنا. تو میں اپنا آپ کو تھوڑا سا مزاج, یہ تو گٹر پہ بیٹھا ہے, آ جاؤ یار زمین پہ بیٹھو. تو ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو یہاں تک کہ بچے ہو گئے, یہ ہو گئے. تو جب میں آپ کے سنیں, ماشاءاللہ زبردست, ایک عالم صاحب تھے, وہ بیان کے لیے ٹائم نہیں دیتے تھے, بڑی مشکل سے جو ہے علاقے والوں نے ٹائم دیا کہ حضرت کا بیان سننا ہے اور حضرت آئیں بیان سنائیں گے. تو کہتے ہیں نہیں یار ٹائم نہیں ہے. تو بڑی مشکل سے حضرت ٹائم دے دیتے. تو جیسے آ کے بیٹھتے ہیں, ٹائم تو دیتے ہی نہیں تھے, پھر بیان کرنے کا بھی شوق نہیں تھا, لیکن لوگوں کو سننے کا بہت شوق تھا, بہت کم بیان کرتے تھے. جیسے حضرت بیان کے لیے آ کے بیٹھے تو پوچھا, ہاں بھائی کس کس کو معلوم ہے؟ کیا پوچھا؟ کس کس کو معلوم ہے؟ تو لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا, ہمیں معلوم ہے. تو علامہ صاحب نے کہا مجھے کیوں بلایا بیان کے, بیان ہی نہیں کرتے چلے جاتے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت لوگ بولتے ہیں یار یہ تو غلط کام ہو گیا. تو بولتے ہیں نہیں یار دوبارہ بلا ان کو بیان کے لیے. تو پھر حضرت سے بڑی مشکل سے ٹائم لیتے ہیں. بولتے ہیں نہیں آپ کے تو گاؤں والوں کا, آپ کے علاقے والوں کو تو کافی کچھ پتا ہے. بولے نہیں حضرت آپ آئیں, آپ سنیں گے آپ کا بیان نا. تو پھر جیسے حضرت بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک لڑکا کہتا ہے بھائی اگر اب علامہ صاحب نے کہا نا کس کس کو پتا ہے, کس کس کو معلوم ہے, تو آدھے لوگ کہیں گے ہمیں معلوم ہے اور آدھے لوگ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ آدھے لوگ کیا کہیں گے ہمیں معلوم ہے, اور آدھے لوگ کیا کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. اب جیسے علامہ صاحب بیان کے لیے بیٹھے, علامہ صاحب نے ہاں بھائی کس کس کو معلوم ہے, یہ ہے بچوں کو, آپ بھی آواز نکالو. آدھے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہمیں معلوم ہے, اور آدھے لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہے. اب جب یہ بات ہوئی تو علامہ صاحب نے کہا حضرت پھر بیان نہیں کرتے, چلے جاتے. پھر اس کے بعد بولتا نہیں یار حضرت کو بلاؤ, حضرت کا بیان سننا ہے, یہ بیان کریں گے. آپ نے ادھر ہی دیکھنا ہے, یہ اپنا کام کریں. بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی, یہ یہاں سے اٹھ کے چلے آئیں گے, وہ کھانے کا, یہ یوں جب تک جب کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے کٹے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ لنگر بھی ہے, لنگر سے تو بڑے بڑے جہاز رک جاتے ہیں. تو چل بھائی کیا ہے, تو پھر جو ہے وہ علامہ صاحب بیان ہی نہیں کرتے ہیں. پھر حضرت کو بلایا جاتا ہے, بولے نہیں حضرت کی بات. ایک لڑکا بولتا ہے یار اگر اب پوچھا نا کہ معلوم ہے تو سب یہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. تو جیسے علامہ صاحب آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں ہاں بھائی کس کس کو معلوم ہے, تو کہتے ہیں حضرت آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا. علامہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے اب سنیے. تو اسی طرح بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. اچھا پھر یوں ہے کہ جتنا سننا چاہتے ہیں اتنا سنائیں. بعض جو ہے لوگ باتیں کیے جا رہے ہیں, اکا دکا ہوتے ہیں, تو وہ ماحول لینا خراب کرتے ہیں. ایک دیکھے گا, دوسرا دیکھے گا, دیکھنے کھانے کا کچھ نہیں ہوتا. بس ایک کوئی آیا ہے اس کی طرف دیکھنا, یا کوئی ایسی چیز ہو گئی اس کی طرف دیکھنا, دوسرا دیکھے گا, تیسرا دیکھے گا شاید کھانا تو نہیں آ گیا. تو بھائی کھانا اگر آ گیا تو جب تک ادھر نہ آئے نا آپ نے دیکھنا نہیں ہے, دیکھنا ہی نہیں ہے. آپ نے میری باتوں کی طرف رہنا ہے, آپ نے دیکھنا نہیں ہے. تو وہ اپنے کام سے کام رکھے ہیں. ایک دیکھے گا, دوسرا دیکھا. ایک شخص میں بھاگا جا رہا, تو بھاگ رہا تھا, اس کے پیچھے ایک اور شخص بھاگنے لگا. کتنے ہو گئے؟ 2. پھر تیسرا بھی بھاگنے لگا, بولا بھاگو. کتنے ہو گئے؟ پھر ایک اور اس کے پیچھے بھاگنے لگا. کتنے ہو گئے؟ 4. پھر کرتے ایک اچھا خاصا مجمع جو ہے اس شخص کے پیچھے بھاگنے لگا. ایک عقل مند آدمی تھا, اس نے آگے والے کو پکڑا, بولا رک بھائی کیوں بھاگتا ہے؟ بولا میرا چائے کا ہوٹل ہے, گاہک زیادہ آ گئے, کب لینے جا رہا ہوں جلدی سے. یہ تو کب لینے جا رہے ہیں, باقی کہاں جا رہے ہیں, بس بھاگو. کیا ہے؟ بھاگو. یہ دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوگا, تو بولے میں بھی دیکھوں گا. تو اس قسم کا ماحول نہیں بنائیے, اچھا ماحول بنائیے. آج جو ہے ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ رخصتی کی طرف ہے,
پہلی محرم الحرام آئے گی، اس کو ضرور ذہن نشین رکھیں، ضرور ذہن نشین رکھیں. پہلی محرم الحرام آئے گی اس، اور حضرت عمر فاروق، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. آپ دوسرے خلیفہ ہیں. ایک قوالی ہے وہ ہمارے یہاں کلام وغیرہ میں پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا دیوانے مستانے بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، یاد رکھیں یہ نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا چوتھا نمبر ہے. تو جب بھی ان صحابہ کرام کے نام لیں تو اس انداز سے لیں. حضرت پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں. 65. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ ہے 63. کس نے بولا؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، یہ تو بولو نا زور سے، 63. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال. سبحان اللہ. کوئی یہ بتا دے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک؟ ہاتھ بھی کھڑا کیا ہوا ہے، زبان بھی کھڑی کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، صدیق اکبر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال. جواب درست ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک، سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بولے نا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. صدیق اکبر عمر فاروق اعظم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک بھی 63 سال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک اب نہیں چلے گا 63. یہاں سے کسی نے کہا تھا 82. کس نے بتایا؟ تو خود بتا دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک ہے 82 سال. 82. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یکسانیت دیکھیں، یکسانیت دیکھیں. محرم الحرام آپ نے نظر و نیاز دلانی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی بھی آپ کی کنڈیشن ہے، ویسے اگر 1000 روپے کی دلائیں جب بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. اگر 10 روپے کی دلائیں، جہاں بھی آپ کام پہ جاتے ہیں جب تک لاک ڈاؤن والا ہو سکتا ہے کھل جائے، لیکن گھر میں بھی فاتحہ خوانی، جہاں کام کاج کرتے ہیں وہاں پہ بھی فاتحہ خوانی کریں کہ پہلی محرم الحرام، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دن منانا ہے. آپ دیکھیں کہ جب 10 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتحہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن پہلی محرم الحرام کو اتنا اہتمام نہیں ہوتا. اب ایک ہمارے یہاں کی عادت کیا ہے، آپ پہلی محرم الحرام کو فاتحہ دیں، زردے پڑی دیں، کھیر بنوا لیں، کوئی بھی چیز بولیں یار بنائیں. اچھا جیسی آپ کے بنے نا تو آپ ایک پلیٹ برابر والے میں بھیج دیں، اور وہ پوچھے گا بھائی کس کی ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی. ہمارے یہاں یہ ہے، جب آپ ان کے گھر میں بھیجیں گے تو بولے گا ہمیں بھی دلانی چاہیے. اسی طرح 11ویں شریف کا میں ایک ذہن دینا چاہوں گا. جیسی 11ویں شریف آئے تو آپ جو ہے اپنے گھر میں بنائیے اور بانٹیے. جب اس کے گھر میں جائے گا تو پوچھے گا کیا ہے، آپ بولے گا 11ویں شریف کی ہے، تو بولے گا ہم بھی بنائیں گے. ان کے گھر سے آتا ہے تو وہ بنائے گا، وہ بھی بھیجے گا. جب اس کے گھر جائے گی تو وہ پوچھے گا کیا ہے، تو آپ بولے گا 11ویں شریف کا ہے. اس کا ذہن بنے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ گلی کے اندر نا کبھی اس کی فاتحہ جا رہی ہے، کبھی اس کی فاتحہ جا رہی ہے، پوری گلی میں 11ویں شریف منائی جائے گی. تو ایک نسخہ دیا ہے. تو یکم محرم الحرام آ رہی ہے، پہلی محرم الحرام آ رہی ہے، پیر کی ہوگی یا اتوار کی ہوگی، جو بھی دن ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جیسی پہلی محرم الحرام آتی ہے تو فاتحہ کا اہتمام کریں. دودھ کی ایک شربت وغیرہ کا 1 کلو کا، آدھا کلو کا لسی بنا لیں. جو بھی آپ روٹی بنی ہے، جو سالن بنا ہے، بریانی بنی ہے. اب یہ سالگرہ پہ اتنا کر سکتے ہیں، ذہن بن گیا نا، ذہن بن گیا تو کیا کہ چاول وغیرہ بنا ہی ڈالیں. اسی طرح یاد رکھیں وہاں پر یہ بوٹیاں، یہ سالن، یہ موٹیاں، یہ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں، ادھر دل پہنچتا ہے، انسان کی نیت پہنچتی ہے. اگر اچھی نیت ہوگی تو یوں ہو گیا نا، خون بہاؤ
محرم اپنا ذوالحجہ میں, تو یہ گوشت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں, نیت پہنچے گی. تو جو بھی یہ اچھی نیت سے کام کریں. تو پہلی محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے, اور اس کو بہت اچھے انداز سے منانا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت ساری چیزیں ایسے ملتی ہیں کہ آپ کی بہادری بہت مشہور ہے. آپ کا جب دور حکومت تھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں, آپ 4 مشہور جو خلفاء ہیں اس میں بھی آپ شامل ہیں, آپ بادشاہ بنے. حضرت عمر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے تو آپ کا ایک روپ تھا, آپ کا دبدبہ تھا. یہ سیرت بھی آپ کی سیرت میں بہت ملتی ہے. کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو زلزلہ آیا تو زمین ہلنے لگی. جب زمین ہلنے لگی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درہ اٹھایا, ایک کوڑا اٹھایا, زمین کے مارا اور کہا کہ زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر تیرے پہ انصاف نہیں کرتا؟ کیا عدل نہیں کرتا؟ تو زمین جو ہے وہ رک گئی, زلزلہ ختم ہو گیا. یہ کہنے کے بعد ایک صاحب کہتے ہیں آج کا کوئی حکمران ہو اور زلزلہ آ جائے, وہ بھی کوڑا مارے اور کہے کہ کیوں ہلتی ہے, کیا ہم انصاف نہیں کرتے؟ ایک اور آ جائے گا, تو یوں ماحول بن جائے گا. پھر اسی طرح ایک بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما ہوئے. جب جبل احد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو جبل احد جو ہے وہ جھومنے لگا, ہلنے لگا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے یہ ارشاد فرمایا کہ احد کیوں ہلتا ہے؟ کہ تیرے پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما ہے. اب نبی کون؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. شہید کون؟ ایک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر انڈیا. تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان تھی کہ پہلے سے معلوم تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے فضائل ہیں. آپ ایسے عقل والے تھے کہ سارے جہان والوں کی عقلیں آپ کی عقل مبارک پر قربان. کئی آیتیں قرآن پاک کی چند آیتیں آپ نے جو فرمایا اسی حق میں نازل ہوئی. جیسے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرما دیا ویسی ہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ بڑا یوں ہے. آپ کا ایک بڑا روپ تھا, آپ کا ایک روپ دبدبہ تھا. کفار بھی آپ سے ڈرتے تھے اور مسلمان بھی آپ سے جو ہوتے تھے کہ یار جو شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, کیونکہ آپ کا ایک روپ تھا, کفار بھی آپ سے ڈرتے تھے. آپ جہاں چلے جاتے تھے آپ ایک الگ ہی امتیازی شان رکھتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی یا اللہ پاک عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی. اب میٹنگ ہو رہی ہے, چند کفار بیٹھے ہوئے ہیں اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرنٹ سیٹ پر ہیں اور کہا کہ عمر معلوم ہے کتنے مسلمان ہو گئے؟ تو بتایا گیا 33 مرد ہو گئے اور 6 خواتین ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 39. کتنے ہو گئے؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کتنے ہو گئے؟ تو کہا 39 ہو گئے. جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ سنا کہ 39 لوگ جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں تو آپ نے تلوار نکالی اور فرمایا 39 ہو گئے ہیں, 40واں نہیں ہونے دوں گا. کیا فرمایا؟ 40واں نہیں ہونے دوں گا. اب یہ چلے اس ارادے سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا, اسلام ختم ہو جائے گا. اب یہ چلتے رہے, تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہی کہتے جا رہے ہیں کیا 40واں نہیں ہونے دوں گا, 40واں نہیں ہونے دوں گا. ایک شخص ملا, بولے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں. بولے ان کی تو خبر بعد میں لینا, پہلے اپنے گھر کی خبر لو. بولے کیا ہوا؟ بولے تمہاری بہن اور بہنوں وہ بھی مان لا چکے ہیں, گھر کی تو خیر خیریت لو. اب یہ جیسی پہنچنے ہوتے تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی چیز پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو ایک قاری صاحب تھے کہ جو پڑھا رہے تھے ان کی بہن اور بہنوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے, سورہ طٰہٰ کی. اب جیسے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ٹھہرے تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی تو آپ نے دروازہ بجایا. اب جیسی دروازے کا بجنا تھا اب ادھر جو ایک کھلبلی مچ گئی کہ عمر آ گئے. اب جب یہ باتیں ہونے لگیں تو کہا کیا کریں, قاری صاحب کو تو چھپاؤ. قاری صاحب کو کسی جگہ چھپا دیا گیا. اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی گھر کے اندر داخل ہوئے تو اب بات چیت تو کچھ نہیں کی,
بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، خوب مارا، چند تھپڑ جو ہے وہ بہن کو بھی رسید کر دیے، لیکن جب دیکھا خون وغیرہ نکلا تو آپ تھوڑے غصہ جو تھا آپ کا کم ہوا. پھر کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اچھا آپ کا مزاج جیسے تھا، آپ کے بہنوں نے کہا عمر ہم بتائیں کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم تو قرآن مجید پڑھ رہے تھے. ہم حق پر ہیں اور تمہیں ساری باتیں بتائیں تو تم نے نہیں ماننا، اور ہم غلط ہو اور تمہیں بتائیں تو تب بھی تم نے نہیں ماننا. یعنی آپ کا مزاج ایسا تھا، تو جو بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی. اب کیا ہوا؟ کہا کہ پڑھ کے آ رہے تھے مجھے بتاؤ. تو آپ کی بہن نے کہا عمر تم ناپاک ہو اور اس حالت میں جو ہے ہم تمہیں وہ قرآن کریم سنا نہیں سکتے. تو کہا غسل کرو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور کہا کہ مجھے سناؤ. تو قاری صاحب نے وہ تلاوت کرنا شروع کری. اب جیسی قاری صاحب نے تلاوت کری تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اترتی چلی گئی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کل دعا فرما چکے تھے کہ عمر کے صدقے عمر کو اسلام میں داخل فرما دے. اب دعا کی آقا نے قبول تو ہونی تھی. اتنے میں یہ خبر پہنچ گئی جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے عمر چل پڑے ہیں ناپاک ارادے سے. اب ادھر کھڑے ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گیٹ پر کھڑے ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا جان ہیں کہا کہ آج عمر کو آنے دو. تو پھر یہ کہا کہ مجھے لے کے چلو. اب پہلے چلے تھے ناپاک ارادے سے، لیکن اب ارادہ اچھا ہو گیا، نیک ہو گیا، تو کہا مجھے لے کے چلو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو کسی نے کہا عمر آ رہا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنے دو. اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ناپاک ارادے سے آ رہے ہیں تو آج حمزہ کی تلوار عمر کا فیصلہ کر دے گی. اب جیسے یہ قریب آئے تو کہا کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے چلیں. لے کے گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. اب جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے نعرے تکبیر ایسا جوش و بلبلا والا نعرہ لگایا. اب یہ نعرہ گونج اٹھا. بولے کیا ہوا ہے؟ ایسا جوش آ گیا. بولے عمر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. بولے اچھا عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب جیسی آپ اٹھے اسلام آپ نے قبول کر لیا. اب آپ کا ایک روب، آپ کا ایک دبدبہ، اب ایسی شان و شوکت والے صحابی بن گئے. ٹھیک ہے، پہلے کفاروں میں شامل تھے، اب آپ صحابی بن گئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو کہا حق پر ہیں. تو بولے جب حق پر ہیں تو کعبے میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ چھپ چھپا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہا کیا کریں؟ تو کہا آج جو ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں. اب صحابہ کرام اتنی بڑی بات ہو گئی نا. پہلے تو چھپ کے نماز پڑھتے تھے، آج خانہ کعبہ میں نماز ہو گئی. بولے یا رسول اللہ چلیں. اب چلا یہ قافلہ، چلتے خانہ کعبہ آ گیا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا کریں. یہ اسلام کے بعد یہ پہلی نماز تھی جو اس انداز سے ہو رہی تھی. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. اور جب اس قسم کا ماحول بنا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام لانے کے بعد کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونے لگی، دین اسلام کی تبلیغ ہونے لگی، تو پھر یہ تھا کہ جب ایمان نہیں لے کر آئے تھے تلوار نکال کر کہہ رہے تھے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا. جب سنیوں نے یہ کہا، یہ کیوں کہہ رہے تھے 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40واں کیسے نہیں ہونے دے گا، 40واں تو خود ہے. اور جب سنیوں نے سنا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40 میں ہے تو پھر ہم نے کہا ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے، ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک مدعا دے کے جا رہا ہوں کہ ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے. تو یہ چیزیں آپ ان سے محبت کریں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ بندہ ان کی سیرت پڑھے نا، صرف ان کی سیرت پڑھے، ان کی کتاب. بہت سارے ایسے صحابی ہیں، بہت سارے ایسے بزرگان دین ہیں، ان کی سیرت پہ رسالے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے رسالے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت مبارک پر پوری موٹی موٹی کتابیں ہیں. آپ ان کی سیرت پڑھیں. جب آپ ان کی سیرت پڑھیں یکسوئی کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہا ہو، کوئی کھانا وغیرہ کھایا ہوا. جب آپ ان کی سیرت پڑھنا شروع کریں گے نا آپ ایسے روپ میں آنا شروع ہو جائیں گے. یہ یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا احتساب کر رہے ہوں گے. آپ ان کی سیرت پڑھیں. آپ جو ہے وہ دعا کرتے تھے یا رب کریم مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما. آپ دعا کرتے تھے. اب جب عمر فاروق اعظم دعا کرتے تھے تو یوں ہے کہ بچوں سے کہتے تھے بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. آپ کا ایک
بچوں کے ساتھ انداز ایک الگ تھا، بڑوں کے ساتھ انداز ایک الگ تھا۔ اب یہ تو ایمان لانے کا ایک قصہ، پھر پوری ہسٹری بنی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تمام جنگوں میں غزوات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ عمر فاروق اعظم نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب آپ کی شہادت ہوئی کیسے؟ جب آپ نماز ادا فرما رہے تھے تو انہی میں ایک منافق بھی تھا۔ اچھا منافق کون ہے؟ کہ منافق وہ کہ مسلمان ظاہری صورت میں ہے لیکن اندر سے ایمان نہیں لے کر آتا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو بڑا جانتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق تھا، وہ ایک فیصلہ ان کو کروانا تھا، فیصلہ ہو نہیں رہا تھا۔ یہودی نے کہا منافق سے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی مان لیا جائے گا۔ اب یہ دونوں گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ، منافق سمجھ رہا تھا فیصلہ میرے حق میں ہوگا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ منافق کے حق میں، یہودی کے حق میں دے دیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو وہ منافق کہنے لگا کہ ٹھیک ہے فیصلہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایک اور ہستی سے فیصلہ کرواؤں گا۔ بولے کس ہستی سے؟ بولے عمر رضی اللہ عنہ سے بھی فیصلہ کرواؤں گا، وہ جو کہیں گے وہ فائنل ہوگا۔ تو کہا فیصلہ تو ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اب یہ منافق تھا۔ اب یوں ہوا کہ جب کہا کہ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما دے، یہ دونوں پہنچے، کہنے حضرت آپ سے ایک مسئلہ درپیش ہے، آپ فیصلہ کریں ہم دونوں کے درمیان۔ تو منافق کہنے لگا کہ جی، عمر فاروق نے فرمایا جی کیا ہے؟ تو یہودی کہنے لگا حضرت مسئلہ سننے سے پہلے آپ یہ بات بھی سن لیجئے کہ یہ فیصلہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف لے کے گئے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے۔ یہودی کہنا میرے حق میں دے دیا ہے۔ تو کہا کہ اچھا فیصلہ تمہارے حق میں ہو چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، گھر میں تلوار نکالی، آئے، وہ جو منافق تھا اس کا تن سر سے جدا کر دیا۔ بولا ہو گیا فیصلہ۔ بولے یہ کیسا فیصلہ ہے؟ تو کہا کہ جو آقا کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اب مدینے میں یہ بات ہوئی کہ عمر نے جو ایک مومن کو قتل کر دیا ہے، ایک مسلمان تھا اس کو قتل کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عمر ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے یا پرایا حضور جانتے ہیں۔ آقا کو معلوم تھا یہ اپنا ہے ہی نہیں۔ اب کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، اب ایک منافق تھا وہ بھی اسی طرح کھڑا ہوا تھا۔ اب اس نے جو چھری جو تھی، جو چاقو تھا، اس کو زہر میں اس نے پگلایا ہوا تھا، اس کے اوپر زہر لگا ہوا تھا۔ ایک تو وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شدید زخمی ہو گئے، یہ بھاگا تو بعض صحابہ کرام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک صحابی تھے جن کے پاس جو بلینکٹ وغیرہ تھا، کمبل وغیرہ تھا، وہ اس کے اوپر رکھا تو یہ پکڑا گیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے، زندہ نہیں رہ سکوں گا، تو گھر والوں کو وصیت کی اور کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روز انور ہے اس کے بالکل ایک ہی ہاتھ پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مدار مبارک ہے، ایک ہاتھ پر۔ تو کہا کہ آپ ان سے اجازت لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان سے اجازت لیں کہ آپ کی جگہ اگر یہ جگہ مجھے مل جائے تم یہاں پہ میں تدفین ہو جائے میری۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میں اپنی ذات پر عمر کو فوقیت دیتی ہوں۔ تو کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے اگر عمر کی خواہش ہے۔ تو آپ کے بیٹے نے آ کے بتایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے اگر میرا انتقال ہو جائے ایک مرتبہ پھر ان سے اجازت دینا، ایک مرتبہ تو ہو گئی لیکن ایک مرتبہ پھر اجازت دینا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک بڑا لمبا قصہ ہے، اس میں وصیتیں ہوتی رہیں، ملک کا نظام کیسا چلے گا، آپ ہو دی گئی اور وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ پھر یہاں پر ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ آپ جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں پر ہی انسان پہنچتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تو زمین سے مٹی آئی، تو مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں کی مٹی ہے وہیں پر ہی اینڈ ہوگا، وہیں پر ہی دفنایا جائے گا۔ تو کاش ایسا ہو کہ ہماری جب مٹی اٹھائی جا رہی ہو تو یہاں کی کسی قبرستان کی نہ ہو، مدینے کی ہو، سبحان اللہ، سبحان اور مدینے میں جنت البقیع کی ہو اور وہیں سے ہماری تخلیق کی گئی ہو۔ وہ کہتے ہیں مدینہ پاک ایسا شہر ہے، ایسا مبارک شہر ہے، اور وہ مدینہ پاک کی وہ جگہ کتنی مبارک ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی مبارک لی گئی۔ اور کہتے ہیں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی مبارک لی گئی
وہیں سے ہی صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مٹی مبارک بھی لی گئی. اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, سنہری جالیوں کی تصویر ہے کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روز انور ہے نا, جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روز انور ہے, ادھر یہ سنہری جالیاں ہیں. تو ادھر آپ کو سنہری جالیوں میں بڑے پتے کی بات آپ کو عرض کرنے لگا کہ ادھر آپ کو 3 سوراخ نظر آئیں گے. ایک تختی لگی ہوئی ہے, صدیق اکبر, عمر فاروق اعظم, محمد رسول اللہ, وہاں پہ آپ کو نظر آئے. اب جا کر اگر یہ تصویر ہے یا نیٹ پر آپ دیکھیے گا, یہ آپ کو نظر آئے گی. تو جو بڑا والا سوراخ ہے نا, تو ادھر کھڑے ہو کے لوگ سلام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے, چہرہ انور ہے. تو یاد رکھیے ادھر چہرہ انور نہیں ہے. قبرستان میں بھی جائیں, قبر پہ جا رہے ہیں, والد صاحب کے کسی مدار پہ بھی جا رہے ہیں, صحیح جگہ کھڑے ہونے کی کیا ہے کہ جیسے یہ قبر مبارک ہے, ٹھیک ہے, یہ خانہ کعبہ, یہ قبر مبارک, تو آپ نے کھڑے کہاں ہونا ہے, ادھر آگے چہرے کے سامنے. سمجھ آ رہی؟ یہ قبر مبارک ہے, آپ نے سرہانے کھڑا ہونا ہے میت کے سیدھے ہاتھ کی طرف, اور ادھر کھڑے ہو کے فاتحہ وغیرہ کرنی ہے. مدار پہ جائیں تو آپ نے ادھر ہی کھڑے ہونا ہے. اب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے, یہ جو بڑا والا سوراخ ہے, عوام اس کو سمجھتی ہے, تو یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ادھر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر ہوتے ہیں, یہ مواجہ نہیں ہے, یعنی چہرہ مبارک نہیں ہے. کیا چہرہ مبارک کیا ہے کہ آپ نا اسی سنہری جالیوں میں تھوڑا سا حصہ سمجھ لیں چاندی کی جالی مبارک بھی ہے. آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. تو ادھر ہے نا کیلے لگی ہوئی ہیں 7 کر کے, ایسے 7, ایسے, ایسے نہیں, ایسے 3 اوپر کیلے ہیں, یا 3 نیچے ہیں, 2 ادھر ہیں, یا 3 3 6 کیلے ہیں, یوں کر کے کیلے لگی ہوئی ہیں موٹی موٹی سی. تو یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک. تو یہاں پہ کھڑے ہوئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب آپ مدینے جائیں گے نا اور مزار مصطفیٰ پہ حاضری دیں گے تو آپ کو میری بات یاد آئے گی. تو ادھر کھڑے ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پھر اس کے بعد آپ نے ایک قدم ادھر ہوگا. آپ جیسی ایک قدم ادھر ہوں گے تو اب آپ کا چہرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کے سامنے ہو جائے گا. تو آپ نے ادھر سلام عرض کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. پھر جب آپ ادھر آ جائیں گے تو پھر سیدھے ہی جانب ایک ہلکا سا قدم آپ اور بڑھائیں گے, اس طرف ہوں گے سیدھی طرف. تو پھر آپ کا چہرہ ہو جائے گا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چہرہ انور کے مبارک کے سامنے. تو ادھر بھی صلاۃ و سلام ان کو عرض کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی حاضری کمپلیٹ ہو جائے گی. جب مدینے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں نا تو ہمارا رخ پاکستان والوں کا مدینے کی طرف بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مدینہ اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس طرف ہے. اور مدینے مکے میں خانہ کعبہ کے چاروں کونے, خانہ کعبہ کے چاروں کونے. تو کہتے ہیں کہیں پر رک کر کے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی, کہیں پہ بھی رک کر کے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا وہ کہاں رک کرے. ایک مقام پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. جب کعبے کی چھت پہ چڑھایا تو کہا کہ بلال اذان کو. بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا معمول تھا کہ جب مکے میں ہوتے تو کعبے کی طرف اٹھ کر کے اذان دیتے ہیں, مدینے میں ہوتے ہیں تو کعبے کی طرف اٹھ کر کے اذان دیتے ہیں, جب کوئی جنگ کا موقع آتا ہے تو کعبے کی طرف اٹھ کر کے اذان دیتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو بیت اللہ خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں, رخ کس طرف کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بلال تم میری طرف اٹھ کر کے اذان. فرمانے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. پھر کہتے ہیں جب آپ پہنچے نا اعلیٰ حضرت مدینے مکہ شریف پہنچے تو پرنالا تھا. پرنالا جو ہے نا, پرنالا جس سے بارش کا پانی گرتا ہے, یہ پرنالا جو خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا ہوا ہے جس سے بارش کا پانی آتا ہے, تو کہتے ہیں اس کا رخ جو ہے مدینے کی طرف ہے, اس کا رخ مدینے کی طرف ہے. اور اس پرنالے کو آنکھوں سے تشبیہ دی, فرماتے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. کعبہ صدا دے رہا ہے, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اب اس میں جو میں آپ کو ایک بڑی پیاری پوائنٹ دینے لگا ہوں کہ خانہ کعبہ کے جس رخ پر نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن افضلیت جو ہے نا وہ ہے باب کعبہ کے سامنے. تو وہاں کا جو امام کعبہ ہے اس کا مصلی بھی باب کعبہ کے سامنے لگتا ہے. اور پھر جب آپ باب کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو ادھر مدینے کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے. تو جب ہم ہمارے حصے, کیونکہ 4 سائڈ ہیں, تو پاکستان والوں کے لیے جو حصہ آیا ہے نا, تو ہم بھی جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف. ایک کاش یہاں پر ہم کہتے ہیں منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف, منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف, مکے میں ہو اور خانہ کعبہ سامنے اور کہیں منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف.
یہاں سن کے بغیر دیکھے کہتے ہیں وہاں دیکھ کے بولے منہ میرا خانے کعبہ، کیسا مزہ آ جائے. تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہماری طرف جو رخ آیا ہے وہ باب کعبے والا ہے، یعنی ہماری طرف جو خانہ کعبہ کا رخ ہے، جو سائڈ ہے وہ باب کعبہ والا ہے. تو جائیے مدینے، جائیے مکہ شریف، ایسی ایسی زیارتیں ہیں، ایسی ایسی زیارتیں ہیں. وہ کہتے ہیں مدینے جائیں گے تو کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میرے مدینے آؤ، تم میرے مدینے آؤ کہ جو میرے مدینے آئے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کری میں اس کی شفاعت کروں گا. وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں. تم مدینے آ گئے میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو یہی آخرت کی سوچ، یہی پیاری پیاری سوچ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول فراہم کر رہا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے. ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. اب تو یوں لوگ کہتے ہیں یار ملتان کا اجتماع نہیں ہو رہا، ملتان کا اجتماع نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں بھائی ایک اجتماع آپ کا ملتان کا نہیں ہو رہا، وہ سال میں 3 دن ہوا کرتا تھا، 2 دن ہوا کرتا تھا ملتان کا. اب تو جب مدنی چینل کھولے جب ملتان کا اجتماع ہے. سبحان اللہ. ایک اجتماع ختم ہوا، اب تو ان کے گھر میں بھی اجتماع ہے کہ جو مانتے نہیں ہیں لیڈ کے ذریعے دعوت اسلامی وہاں گئے. اب پچھلے دنوں ہم یتیم خانے میں گئے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ بعد ہو کر سکون نہیں مل رہا ہوتا. یار پتہ نہیں دل کی کیا کیفیت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، سکون نہیں مل رہا. مدارت پہ بھی جائیے، پیر صاحب کی بارگاہ میں جائیے. ایک نسخہ اور میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا کسی یتیم خانے میں جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا آپ کے خاندان کا کوئی یتیم بچہ ہونا، اس کے پاس جائیں، بیٹھیں اور اس کو جو ہے نا سر پر ہاتھ پھیریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ پاک اتنی نیکیاں عطا فرمائے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پر کیسے ہاتھ پھیرنا ہے؟ پیچھے کی جانب سے لے کر آنا ہے، یہاں سے پیچھے سے لے کر آنا ہے. یتیم کون ہے؟ جس کا والد انتقال کر گیا وہ یتیم ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ برابر والے کے ہاتھ پھیر رہا ہے. تو پھر کیا، یہ مجھے قصہ مل گیا، میں کہیں سنا سکتا ہوں. تو کیا کہ بچے جو یتیم بچہ ہے اس کے آپ پیچھے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے کی جانب لے کر آئیں گے، اور باپ اپنے بچے کے جو ہاتھ پھیرے گا وہ آگے سے پیچھے کی جانب لے کر آئے گا. کیا کہ جتنے اب یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک مفتی صاحب لکھتے ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی اتنی فضیلت ہے، یتیم کو کھانا کھلانے کی کتنی فضیلت ہوگی، ان کو خوش کرنے کی کتنی فضیلت ہوگی. جب آپ بہت ٹینشن کا شکار ہونا کہ یار یوں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ذہنی سکون نہیں مل رہا، تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کسی یتیم خانے جائیں، ان بچوں کو کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، دعا کروائیں، مزے کو بھی مزہ آ جائے. اب بولو گے یار سکون ملا. میں گیا تھا، اوہو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اب مجھے بتاؤ جو 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے، بچی ہے، آپ یہاں پر بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی چیز چاہیے تو ابو یہ لے کر آنی، نہیں لے کر آتے تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں. میں یار یہ کس لیے چیخیں گے؟ وہ کہتے ہیں جب اپنا بچہ بھی اور یتیم کا بچہ بھی ہو نا تو اپنے بچوں کو پیار نہ کرو ورنہ اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا. وہ کہتے ہیں آسمان سے تارا ٹوٹا سب نے دیکھا، دل کس کا ٹوٹا یہ کس نے دیکھا. تو پتہ نہیں کس کا دل کس وقت ٹوٹ رہا ہے، کون ہمارے کس انداز سے خوش ہو رہا ہے. تو جب آپ کو سکون چاہیے ہو نا تو آپ آئندہ سالگرہ جو منائے نا، میں تو کہوں گا ادھر جا کے مناؤ. یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ سالگرہ منائے، یہ بھی اچھا ہے، اور اچھا کام کرو یار. ان بچوں کے ساتھ اپنا کیک ان کو کھلا دو نا یار، ان کے ساتھ بھی تو کوئی سالگرہ منانے والا ہو، لے کے جائیں غبارے وغیرہ، کیک وغیرہ کاٹیں، ان کو گفٹ دیں، ان کو تحفے دیں. کیسی دعا دیں گے؟ بچوں کا تو ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ ان کو دعا کا بولیں. کوئی چیز لالچی ہوتے ہیں تھوڑے سے نا، ان کو کوئی بھی چیز دو تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں. تو اگر آپ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پانی پلائیں، ان کو کولڈ ڈرنک پلائیں، ان کو جوس پلائیں، اچھا سا آم لے کے جائیں اور ان کو پیش کریں، یہ بچے کیسے خوش ہوں گے؟ تو دل میں آپ کے سکون ملے گا. انشاءاللہ دعوت اسلامی ان قریب مدنی ہوم یتیم خانہ بھی بنا رہی ہے. تو دعوت اسلامی پودے لگا رہی ہے، پتہ نہیں کن شعبہ جات میں. ابھی ایک کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتا ہے، کوئی دوسرا فرمائش کر دے یار یہ بھی کریں آپ. بھائی ابھی یہ تو ہو جائے. بولتے یار ادھر تو مدرسہ ہے لیکن ہمارے علاقے میں مدرسوں کی بات کرتے تھے، یار ہمارے علاقے میں نہیں ہے. بھائی وہاں ہو گیا. اب بولتے ہیں یار ہمارے علاقے میں اسکول نہیں ہے، بھائی وہ بھی ہو جائے گا. اب یتیم خانہ ہو جائے، یار ہمارے علاقے میں بھی ہو جائے، تو سب کچھ ہو جائے گا. آپ تھوڑا صبر تو رہیں. دعوت اسلامی نے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ان قریب جینا بزینا یہ چلتی چلے ہے. آپ ساتھ رہیے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، درس ہو رہا ہے، بیٹھ جائیے. یہ بیانات وغیرہ ہو رہے ہیں، بیٹھ جائیے. مدنی چینل روزانہ دیکھیں، مدنی چینل روزانہ. آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، آپ مدنی قافلے کی بات کریں، میں جس ٹاپک پہ بولیں گے بولتے چلے جائیں گے. مدنی قافلہ، آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے؟ 20 سال کا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے. میں سوچ لیں، بولے ہاں سر میں بھی دم کیا ہوا ہے. میں ٹھیک ہے، اس نے پورے وجود پہ دم کیا ہوا ہے. بولے مانتا ہی نہیں ہے.
پھر بھی اس کو سمجھاتے رہتے. کتنے دن آپ نے سمجھایا, کتنے سال سمجھایا؟ بولے 25 سال سمجھایا. جتنے سال آپ نے سمجھایا نا اتنے دن کے لیے ہمیں دے دیں. 3 دن کے لیے آپ کو میں ٹیسٹنگ کے طور پر آپ کو بول رہا ہوں. آپ کا بچہ آپ کی نہیں سنتا, آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ بھیجیں. جب واپسی میں آئے گا نا تو یہ آپ کے ہاتھ چوم رہا ہو. سبحان اللہ. آپ 2 ٹھو آپ رکھو بھی اپنے پاس اور بولو یہ اچھا بھی ہو جائے, یہ بھی اچھا ہو جائے, تو یہ بھی اچھا ہو جائے, یہ تو ایسے اچھا نہیں ہوگا. تو آپ تھوڑا تبدیلی کرنا پڑے گی. دوست ہوتا ہے نا, دوست, ایک لڑکا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے, باپ بولتا ہے یوں کر لے, یوں کر لے, یوں کر لے, اس کی سمجھ میں نہیں آتا. سمجھدار باپ وہ ہوتا ہے کہ دوست کو بولتے, اس کا جو دوست ہے اس کو بولتے بیٹا اس کو یوں بول دو نا. اب وہ دوست جو بات بولے گا نا اس کی سمجھ میں آ جائے گی. بولے ہاں یہی بات ہے. جب ابا سمجھا رہے تھے سمجھ میں نہیں آتا, جب ڈبا نے سمجھایا تو سمجھ میں آ گیا. تو ڈائریکشن تبدیل کرنی ہے. کیا ہوتا ہے؟ سوچنے کا الفاظ وہی ہیں لیکن کوئی دوسرا سمجھاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. ڈائریکشن تبدیل کر لیں. یہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا. ڈائریکشن تبدیل کیسے عظیم صحابی بن گئے. چلے تھے قتل کرنے کے ارادے سے لیکن ڈائریکشن تبدیل. تو وہی ہے. آپ کو پتا ہے سب سے سمجھدار, عقل مند, بہادر کون ہے؟ اپنا نام لوگے کیا جی؟ سب سے سمجھدار, اپنا اپنا ایک وہ نظریہ ہے, میں ایسی محبت میں بات کر رہا ہوں. سب سے سمجھدار, عقل مند, بہادر یہ چور. کیسا سوچتا رہتا ہے کیسے چھینوں موبائل, جب اندھیرے میں جائے گا پیچھا کرے گا. ذہین ہے نا, پکڑے نہیں گئے, چوروں نے چوری کی. اتنے سارے لوگ تھے جنازے میں, جو بھی جنازے کو کندھا دیتے تھے اس کا موبائل نکال لیا. جب مردے کو دفنایا تو پتہ چلا 7-8 موبائل نکل گئے. تو پھر ذہین. لیکن اگر یہی چور غلط سوچ رہا ہے نا, اب یہی اس کی ڈائریکشن تبدیل ہو جائے, سوچنے کی صلاحیت الگ ہو جائے, تو اب یہ نیک بن جائے گا. اور جب نیک بنے گا تو پھر کہے گا ادھر مسجد بننی چاہیے, ادھر مدرسہ بننا چاہیے, ادھر یہ ہونا چاہیے, ادھر محفل ہونی چاہیے, ایسا بیان ہونا چاہیے. ذہن تو اللہ پاک ہمارے ذہنوں کو کھولے اور جو ذہن ہے, صلاحیت ہے, اس کو اچھی جگہ پہ لگائیں. ہمارے جنید بھائی نے اپنی سالگرہ کے موقع پر جو ہے محفل ذکر نعت کا انعقاد کیا. نعتیں بھی پڑھی گئیں, انشاءاللہ تعالیٰ بیان بھی ہوا. اس کی برکت ہے, اگر نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں بھی نصیب ہوں گی. اللہ پاک میرا پڑھنا, آپ لوگوں کا سننا قبول منظور فرمائے. جو بھی غلطی کوتاہی ہو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک آدھ شعر میں ان کے لیے دعاؤں پر مشتمل ہے, وہ پڑھ دیتا ہوں. پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا. وہ وقت آئے آپ بھی مدینے میں ہو, ہم بھی مدینے میں ہوں. بولے یہ بس کھڑی ہوئے بیٹھ جائیے. بولے کہاں جا رہی ہے؟ بولے یہ آپ کو تیبہ کی سیر کرائیں گے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کی سیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام زندگی میں یا خدا اس کی ہمیشہ خیر ہو, زندگی میں یا خدا اس کی ہمیشہ خیر ہو. جس جگہ پہ خیر ہو اس کا وہاں پہ پیر ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. خوب یہ پھولے پھلے, خوب یہ پھولے پھلے خوشیوں سے دامن کو بھرے, خوب یہ پھولے پھلے خوشیوں سے دامن کو بھرے. تجھ سے ہے مولا دعا کوئی نہ غم اس کو ملے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یا الہی اسی کے
مدینے میں محفل تھی تو مجھے بولا کہ آپ نعت پڑھیں گے. میں اچھا نعت پڑھیں گے, نعت خواہ بھی ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر. آپ یہاں پہ نعت پڑھتے ہیں, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل کل سے سے مدینے میں یہ پڑھیں گے. انشاءاللہ. اب تو آ گئے یہاں پہ پڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. پیغام سبا لائی ہے دربار نبی سے, میں مدینے چلا. یہاں پر تو پڑھ لیا, لیکن مدینے میں کیا پڑھیں گے؟ مدینے میں تو یہ کلام اب آپ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ آپ مدینے پہنچ گئے. مجھے کہا کہ آپ نعت پڑھیں گے. میں کیا پڑھوں؟ میں سوچتا رہا. پھر میرے ذہن میں یہ نعت آئی, کیونکہ گلیاں بھی دیکھی تھی, مدینہ دیکھ لیا تھا. پھر محفل میں یہ نعت پڑھی. آپ بھی پڑھیں, محفل میں پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر مدینے میں پڑھیں گے. کون سا کلام پڑھا؟ خوش ربی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, خوش ربی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے کیف تھی, ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی, آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی, عاشقانے مصطفیٰ کو بڑی اچھی لگی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ اکبر. کیک تو منگا لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت مختصر ہے, انشاءاللہ زوجل جو پہلی فرمائش تھی اس پہ ایک کلام کی فرمائش ہوئی, پڑھ کے جو ہے حاضرین کو مکمل کروں گا. یہ بہت پیارا کلام, مدینے کا ذکر ہوا, مدینے کا کلام ہے. اب تو بس